ہمارے مقامی نعتخواں حضرات کو بھی یہ شوق ہے کہ باہر سے آئے ہوئے اتنے عظیم نعتخوانوں کے سامنے ہم بھی دو چار شعر پڑھ کر کے سند تصدیق حاصل کر لیں۔ بڑی اچھی بات ہے، یقیناً شوق ہے۔ ان لوگوں کے سامنے پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہمارے جتنے نعتخواں حضرات ہیں سب کا یہ شوق ہے۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لوگ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور اس لیے ہم نے شروع سے بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کو چلایا۔ امام صاحب نے بڑا اچھا راستہ قائم کیا، امام ٹھیک ہو تو مقتدی بھی ٹھیک ہی رہتے ہیں، ہے نا؟ یہ 3 شعر پڑھ کے ایک دم فل اسٹاپ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی چلے گا، سبحان اللہ۔ عرش بری کے مہر منور حضور ہیں، اور اس مہر منور کی تعریف کرنے کے لیے اتنے سارے مدحت، بیان، سیارے آپ کے اسٹیج پر حاضر ہیں، سبحان اللہ۔ اور سب کی یہ کوشش ہے، سب کی طرف سے اپنے دلی جذبات کے اظہار کے لیے اچھے سے اچھے اشعار کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہر نعتخواں ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ کوئی ایسا شعر، کوئی ایسا مصرع، کوئی ایسی نعت میری زبان سے نکل جائے جو گنبد خضرا سے ٹکرا کر سرکار سے قبولیت حاصل کرے۔ بزم نبی میں نعت سے باراوری رہے، بزم نبی میں نعت سے باراوری رہے، جب تک رہے حیات یہی چاکری رہے، جب تک رہے حیات یہی چاکری رہے۔ بزم نبی میں نعت سے باراوری رہے، جب تک رہے حیات یہی چاکری رہے۔ اور یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، پلتا رہوں میں گنبد خضرا کی بھیک پر، پلتا رہوں میں گنبد خضرا کی بھیک پر، اور سرکار میری شاخ تمنا ہری رہے۔ آپ کی ہم سب سرکار اپنی شاخ تمنا ہری رہے۔ اللہ اکبر۔ ناز و نیاز عشق میں ہو زندگی بسر، ناز و نیاز عشق میں ہو زندگی بسر، ان کا فقیر باد فتن سے بری رہے، ان کا فقیر باد فتن سے بری رہے۔ آقا حضور حاضر دربار جب ہو بدر، آقا حضور حاضر دربار جب ہو بدر، مستی میں نعتخواں یہ تیرا قادری رہے۔ ماشاءاللہ۔ مقامی مداحان رسول کی لسٹ میں سے جن حضرات کی گنجائش تھی انہیں آواز دی گئی، بقیہ میرے جو احباب جنہوں نے ٹرائل میں بھی حصہ لیا، اس کے علاوہ بھی اپنے نام لکھائے، میں ان سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے کہ اب وقت کا کریم حصہ بچا ہوا ہے جو کہ کریم لوگوں کی خدمت میں پیش کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ اور ہم اور آپ مل کر کے ان کے وسیلے سے سرکار کی بارگاہ میں اپنی عطیاں لائیں گے۔ یہ محفل نعت سال میں ایک مرتبہ آپ کو گنبد خضرا سے قریب کرنے کا ایک بہترین وسیلہ ہے۔ اور فقیر عرض کرتا ہے، سنانے بیٹھا ہوں آج ان کی مدحت ان کے قدموں میں، سنانے بیٹھا ہوں آج ان کی مدحت ان کے قدموں میں، قضا آجا مجھے ہے تیری حاجت ان کے قدموں میں۔ سنانے بیٹھا ہوں آج ان کی مدحت ان کے قدموں میں، قضا آجا مجھے ہے تیری حاجت ان کے قدموں میں۔ یہ شب طولانی ہو اتنی کہ صبح حشر کو چھو لے، حضور ملاحظہ ہو، یہ شب طولانی ہو اتنی، یہ شب طولانی ہو اتنی کہ صبح حشر کو چھو لے، مجھے اے زندگی دے ایسی فرصت ان کے قدموں میں، مجھے اے زندگی دے ایسی فرصت ان کے قدموں میں۔ نہ صورت دیکھتے ہیں اور نہ قامت ان کے قدموں میں، نہ صورت دیکھتے ہیں اور نہ قامت ان کے قدموں میں، پرکھتے ہیں تو بس ایک دل کی قیمت ان کے قدموں میں، پرکھتے ہیں
تو بس ایک دل کی قیمت ان کے قدموں میں. ارے میاں جانتے ہو میں کس کے قدموں کی بات کر رہا ہوں؟ اس کے قدم مبارک کی بات کر رہا ہوں کہ صداقت ان کے قدموں میں، عدالت ان کے قدموں میں. آپ میرے کلام کو سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ تو کلام فہم ہیں. اللہ اکبر. صداقت ان کے قدموں میں، عدالت ان کے قدموں میں، حیاداری، وفاداری، شجاعت ان کے قدموں میں. حیاداری، وفاداری، شجاعت ان کے قدموں میں. خدا کو ڈھونڈنے والے نبی کے پاس آ جاؤ. خدا کو ڈھونڈنے والوں نبی کے پاس آ جاؤ. لٹائی جاتی ہے ایمان کی دولت ان کے قدموں میں. لٹائی جاتی ہے ایمان کی دولت ان کے قدموں میں. نبی کو پا کے انصار مدینہ پا گئے سب کچھ. نبی کو پا کے انصار مدینہ پا گئے سب کچھ. سمٹ کر آ گئی ساری سعادت ان کے قدموں میں. سمٹ کر آ گئی ساری سعادت ان کے قدموں میں. سنانے بیٹھا ہوں آج ان کی مدحت ان کے قدموں میں. قضا آ جا مجھے ہے تیری حاجت ان کے قدموں میں. ہم مصطفیٰ جان احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے قریب ہیں. یہ احساس پیدا کریں، یہ شعور پیدا کریں. اور انشاءاللہ اگر یہ شعور پیدا ہے تو صوفیاء کرام تشریف فرما ہیں یہاں پر. ان سے پوچھو تصور ایمان کے راستے اور عرفان کے راستے میں بڑی بنیادی چیز ہے. تصور بڑی چیز ہے. تصور کو پختہ کرایا جاتا ہے، پکا کرایا جاتا ہے. اور جب تصور پختہ ہو گیا تو اس راستے کی دوریاں سمٹ آتی ہیں. اللہ اکبر. پھر دوری دوری نہیں رہتی، مہجوری مہجوری نہیں رہتی. وہ اپنے کرم سے نوازتے ہیں، دنیا کا کوئی کونا ان سے دور نہیں ہے. اللہ اکبر. حضرات گرامی بعد جب بیٹھیے درود پاک پڑھیے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح خوانی کا یہ دور اپنے اندر خصوصی کیفیت رکھتا ہے. اسے محسوس کیجئے اور دل کی آواز کو دل پہ لینے کی کوشش کیجئے. شعراء جو نعت لکھتے ہیں اور مداحان رسول جو نعت پڑھتے ہیں وہ ایک پیغام ہے جو دل سے دل کو پہنچتا ہے. فقیر عرض گزار ہے جب نعت شریف لکھی جاتی ہے اس کے سلسلے میں اہل ذوق حاضر ہیں. ملاحظہ فرمائیں. حضور بالا روداد شہر طیبہ تحریر کر رہا ہوں. روداد شہر طیبہ، روداد شہر طیبہ تحریر کر رہا ہوں. تنویر طور سینہ تحریر کر رہا ہوں. تنویر طور سینہ تحریر کر رہا ہوں. لگتا ہے کوئی کہہ کر لکھوا رہا ہے مجھ سے. لگتا ہے کوئی کہہ کر لکھوا رہا ہے مجھ سے. پوچھو نہ مجھ سے میں کیا تحریر کر رہا ہوں. پوچھو نہ مجھ سے میں کیا تحریر کر رہا ہوں. صحیح صاحب ملاحظہ ہو اصحاب آل سرور کا اسوہ مبارک. اصحاب آل سرور کا اسوہ مبارک تہذیب کا خلاصہ تحریر کر رہا ہوں. تہذیب کا خلاصہ تحریر کر رہا ہوں. تہذیب کا خلاصہ تحریر کر رہا ہوں. اور کیفیت کیا ہوتی ہے تحریر کے دوران؟ نمناک چشم گاہے، نمناک چشم گاہے، ہونٹوں پہ گہ تبسم. کبھی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، کبھی چہرہ مسکرا اٹھتا ہے. نمناک چشم گاہے، ہونٹوں پہ گہ تبسم. میں کیسے کیسے کیا کیا تحریر کر رہا ہوں. میں کیسے کیسے کیا کیا تحریر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. نور کتاب حق سے خیراہ چشم دانش، نور کتاب حق سے خیراہ چشم دانش پیارے نبی کا اسوہ تحریر کر رہا ہوں. پیارے نبی کا اسوہ تحریر کر رہا ہوں. پیارے نبی کا اسوہ تحریر کر رہا ہوں.
اور صوفی صاحب کی طرف خصوصی توجہ. اللہ اکبر. اسرار والے جن کو لکھنے سے روکتے ہیں، اسرار والے جن کو لکھنے سے روکتے ہیں، وہ بے خودی کا قصہ تحریر کر رہا ہوں، وہ بے خودی کا قصہ تحریر کر رہا ہوں، تنویر طور سینہ تحریر کر رہا ہوں. اللہ اکبر. نو کے قلم پہ آیا معراج کا قصیدہ، نو کے قلم پہ آیا معراج کا قصیدہ، عرش بری کا جلوہ تحریر کر رہا ہوں، عرش بری کا جلوہ تحریر کر رہا ہوں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محفل نعت زندہ باد. روداد شہر طیبہ، روداد شہر طیبہ تحریر کر رہا ہوں، تنویر طور سینہ تحریر کر رہا ہوں. افکار پر ہیں رقصاں آیات حق کے جلوے، افکار پر ہیں رقصاں آیات حق کے جلوے، محبوب کا سراپا تحریر کر رہا ہوں، محبوب کا سراپا تحریر کر رہا ہوں، محبوب کا سراپا تحریر کر رہا ہوں. ہے اسوہ شہیدی سے سرفراز خامہ قلم، ہے اسوہ شہیدی سے سرفراز خامہ، تخلیق کا خلاصہ تحریر کر رہا ہوں، تخلیق کا خلاصہ تحریر کر رہا ہوں، تخلیق کا خلاصہ تحریر کر رہا ہوں. اور آخری بات عرض کی اس کلام میں کہ احساس کے نگر میں ہلچل ہے جس کے دم سے، احساس کے نگر میں ہلچل ہے جس کے دم سے، میں بدر وہ تمنا تحریر کر رہا ہوں، میں بدر وہ تمنا تحریر کر رہا ہوں. اور یہ تعارفی اشعار پیش کیا میں نے، اور آپ کے سامنے ہماری محفل نعت کی جان، ہم سب کے ایمانی، دینی، اسلامی ہر لحاظ سے شان آن اور بان جناب قاری عبدالقادر نوشاہی صاحب ہمارے مہمان وہ تشریف لا رہے ہیں. سبحان اللہ. قاری صاحب تشریف لائیں. میں نے قافیہ بندی وہی کر دی ایسے تو